بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز طلاب عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 درس نمبر 59 یعنی 59 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ہمارے درس کا جو عنوان ہے وہ ضمیر شان ہے۔ تو ضمیر شان کے بارے میں سابقہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایک ایسی ضمیر ہے جو غائب ہے اور مفرد ہے۔ تو یہ ضمیر غائب مفرد ہے اور مبہم ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ لایا جاتا ہے، اور وہ جملہ جو ہے اسی کی تفسیر کرتا ہے۔ اب وہ جملہ اس کا اگر مبتدا مذکر ہے تو اس وقت یہ ضمیر شان کہلاتی ہے، اور اگر اس جملے کا مبتدا جو ہے اگر مؤنث ہو تو اس وقت جو ہے اس جملے کی اس ضمیر کو ضمیر قصہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی تفصیل جو ہے بیان ہوئی کہ اس کی دو قسمیں ہیں، یا ضمیر جو ہے وہ ضمیر وہ ظاہر ہے، ضمیر جو ہے منفصل ہے، یا ضمیر متصل بارز ہے۔ منفصل کے ہم نے کہا کہ وہ مبتدا واقع ہوتی ہے، یا ماں شبیہ باللیسا کے لیے اسم واقع ہوتی ہے۔ یہ وہ جو ضمیر منفصل ہے اس کے یہ احکام تھے۔ آج ہم بحث کریں گے ضمیر متصل کے بارے میں کہ ما ہوا حکم ضمیر شان المتصل البارز، یعنی ضمیر شان متصل بارز کا کیا حکم ہے۔ تو بتایا کہ ضمیر شان جب متصل ہوتی ہے اور بارز ہوتی ہے تو اس وقت یہ ضمیر شان چند چیزوں کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے۔ ان میں ایک جو ہے حروف مشبہ بالفعل ہے، ان اور اس کے اخوات جو ہے ان کے ساتھ یہ ضمیر شان جو ہے انہی کے ساتھ مختص ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے افعال قلوب ہیں، افعال قلوب کا یہ مفعول اول واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ضمیر شان کے جو کہ ضمیر متصل بارز جب ہوتی ہے تو اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہ یا حروف مشبہ بالفعل کی اسم واقع ہوتی ہے، یا افعال قلوب کی اسم واقع ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ واقع نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اذا کان ضمیر الشان متصلا بارزا، اگر ضمیر شان متصل اور بارز ہو تو یہ اختص بان و اخواتها، اس وقت یہ مختص ہوتی ہے ان اور اس کے اخوات کے ساتھ، یعنی یہ انہی کی اسم بن کے آتی ہے۔ اور وہ بھی افعال القلوب، اور افعال قلوب کے یہ مفعول اول بن جاتی ہے۔ جیسے ان کے لیے مثال انہا القناعۃ غنی، دیکھو انہا کہ یہ ہا ضمیر ہے، ضمیر مؤنث ہے، جس کو ہم نے کہا ضمیر قصہ ہے۔ یہ ضمیر قصہ ہے، قصہ یہ کہ قناعت بے نیازی لاتی ہے، قناعت میں بے نیازی ہے۔ اور وَأُخْبِرَتْ أَنَّهُ يَقُومُ الْأَمِيرُ، یہاں پر انہو دیکھو یہ ہو جو ہے انّا کے لیے کیا ہے، ضمیر شان ہے، اسم ہے، یہاں پر انّا کے اسم ہے اور یہ ضمیر شان ہے۔ اخبر تو مجھے خبر دی گئی کہ انہو یعنی شان یہ ہے کہ یقوم الامیر، امیر نے قیام کیا ہے۔ تو یہاں پر انہو کی وہ ضمیر چونکہ ضمیر شان ہے، مذکر ہے اور متصل ہے انّا کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے افعال قلوب کے لیے جیسے مثال وَظَنَنْتُهُ الدَّاءُ وَبِيلٌ، یعنی میں گمان کرتا ہوں کہ بیماری سخت ہے اور دشوار ہے، تو وبیل جو ہے دشوار اور سخت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہماری شاہد مثال ظننتہ کے ہو میں ہے، یہ ہو ضمیر شان ہے اور مفعول اول واقع ہو گیا ہے۔ الداء مبتدا ہے، وبیل خبر ہے، یہ مبتدا خبر مل کر یہ
ज़नन्तुहु के हु के ज़नन्तु के लिए मफ़ऊल दुगुम है ये जुमला, और ये तफसीर कर रहा है ज़नन्तुहु के हु की। ये बहस यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर कुछ फ़ायदा बयान करते हैं। कहते हैं कि ये युस्तस्ना मिन अख़वात इन्ना अन व कअन, यानी कहते हैं कि इन्ना के जो अख़वात में से इस्तिस्ना है अन और कअन में। ये दो जब मुख़फ़फ़ होते हैं और मुशक्कला मुख़फ़फ़ जब होते हैं तो इनके अंदर ज़मीर शान होती है। बाक़िया जितने भी हैं, इन्ना है, लाकिन्ना है, लेता है, लेता में अलबत्ता इख्तिलाफ है, लेकिन बाक़िया उनमें ये है कि उनकी ज़मीर शान नहीं होती है। लेकिन अन और कअन इनमें ज़मीर शान महज़ूफ़ होती है। ज़मीर होती है लेकिन वो ज़मीर महज़ूफ़ होती है, और ये वही हकीकत में ज़मीर शान होती है। इसलिए कहता है कि अख़वात इन्ना में से अन और कअन इनको इस्तिस्ना किया गया है। अल मुख़फ़फ़तानी जो कि मुख़फ़फ़ हैं, अन है और कअन ये मुख़फ़फ़ हैं। फ़इन्न इस्महुमा यकूनु महज़ूफ़न वुजूबन, इनका इस्म जो है महज़ूफ़ होता है वजूबी तौर पर। इनके अंदर ज़मीर शान को तकदीर में रखते हैं, महज़ूफ़ रखते हैं और उसको हज़फ किया जाता है, और वो हकीकत में अन और कअन के लिए इस्म होते हैं, और ये ज़मीर शान है। दूसरा फ़ायदा ये बयान करते हैं कि इन्नल जुमलत बाद इन व अख़वातिहा फ़ी महल रफ़ इन ख़बरुहा, तो ये जुमला जो इनके बाद जो है, अन के बाद, अन मुख़फ़फ़ मुशक्कला के बाद अन के बाद जो जुमला वाक़ा होता है और उसके अख़वात का, वो महल रफ़ा में होता है और वो उसके लिए ख़बर होता है। ठीक है, और इसका इस्म क्या होता है? ज़मीर होती है जो इसके अंदर महज़ूफ़ होती है। यहाँ पर वो महज़ूफ़ इस्म जो वजूबन महज़ूफ़ है वो इस अन के लिए, कअन के लिए इस्म बन जाता है, और जो जुमला बाद में होता है वो जुमला उसके लिए ख़बर कहलाता है। व अम्मल वाक़िअतु बाद अफ़आलिल क़ुलूब फ़हिय फ़ी महल्लि नस्बिन मफ़ऊलुहा अस्सानी व ज़मीरु शानी मफ़ऊलुहल अव्वल। तो कहता है कि ये अफ़आल क़ुलूब जो है, इसके लिए जो वाक़े होते हैं अफ़आल क़ुलूब के लिए, वो महल नस्ब में होते हैं। चूँकि अफ़आल क़ुलूब के लिए जब आते हैं तो ये उसके लिए मफ़ऊल अव्वल कहलाती है। जब मफ़ऊल अव्वल है तो वो मंसूब है, वो महलन मंसूब होती है। और मफ़ऊलुहा अस्सानी व ज़मीर शान मफ़ऊलुहल अव्वल, और वो जो जुमला जो इस अफ़आल क़ुलूब के बाद जुमला है वो मफ़ऊल सानी होता है, और ज़मीर शान मफ़ऊल अव्वल होती है। ज़मीर शान मफ़ऊल अव्वल है, और जो जुमला बाद में आ रहा है वो उसके लिए मफ़ऊल दुगुम होता है। अब सवाल ये कि माज़ा युश्तरतु फ़ी ख़बर ज़मीर शान, ज़मीर शान के ख़बर में क्या शर्त रखा गया है? तो कहते कि युश्तरतु फ़ी ख़बर ज़मीर शान अन यकून जुमलतन इस्मियतन ख़बरियतन मुतअख़िरतन अन्हु गैर मुश्तमिलतिन अला ज़मीरिन यऊदु इलैहि। तो कहते कि इस ज़मीर शान की ख़बर में ये जो है शर्त है कि वो जुमले इस्मिया हो। ज़मीर शान की जो ख़बर है वो जुमले इस्मिया हो और ख़बरिया हो, और वो अपने इस्म से मुअख़्ख़र होकर आ जाए, मुक़द्दम नहीं हो सकती है, और उसके अंदर कोई ज़मीर नहीं हो जो लौटे इसी इस्म की तरफ, उसी ज़मीर की तरफ, ज़मीर शान की तरफ लौटने वाली कोई इस्म का ज़मीर उस जुमले के अंदर मौजूद ना हो। तो ये उसका यानी शर्त है। यानी क्या शर्त हो गया? ज़मीर शान की जो ख़बर है उसमें ये शर्त है कि वो जुमला होनी चाहिए। अवलन जुमला कैसे जुमला हो? इस्मिया हो, जुमले इस्मिया ख़बरिया हो, और मुतअख़िर हो इस इस्म से, यानी इस्म से मुअख़्ख़र होकर आ जाए। और वो जुमला जब है तो
تو وہ جملہ ضمیر پر مشتمل نہ ہو، ایسی ضمیر جو کہ لوٹے کس کی طرف، ضمیر شان کی طرف، جو کہ اسم میں ان ہے، حروف مشبہ بالفعل ہے، یا مطلب ویسے ہی وہ اگر منفصل ہے تو خود مبتدا ہے، تو ایسے صورت میں اس کی طرف لوٹنے والی کوئی ضمیر اس جملے کے اندر موجود نہ ہو، یہ شرط رکھا گیا ہے۔ اس فائدے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یفارق ضمیر الشانی سائر الضمائر بامور۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضمیر شان کا دوسری ضمائر کے ساتھ جو اور ضمیریں آتی ہیں جو منفصل ہو کر یا متصل ہو کر یہ جو ضمیریں آتی ہیں، ان ضمائر کے ساتھ اس ضمیر شان کی کیا فرق ہے، آپس میں کوئی جدائی ہے، فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں فرق ہے۔ پہلے ان میں فرق یہ ہے کہ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ انہو یعود الی ما بعدہ علی خلاف الاصل۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ضمیر شان جو ہے یہ اپنے بعد کی طرف پلٹتی ہے، یعنی بعد والا جو جملہ ہے اس جملے کے اندر جو مبتدا ہے یہ ضمیر شان اسی مبتدا کی طرف پلٹتی ہے۔ تو یہ خلاف اصل ہے، ضمیر میں اصل یہ ہے کہ وہ اپنے مقدم کی طرف لوٹے، ضمیر جو ہے مؤخر کی طرف، اپنے سے بعد کی طرف، جو لفظ میں بھی مؤخر ہو اور رتبے میں بھی مؤخر ہو اس کی طرف پلٹانا، یہ کیا ہے؟ خلاف اصل ہے۔ تو یہ ضمیر شان جو ہے اسی طریقے سے خلاف اصل طریقے سے یہ اپنے بعد کی طرف پلٹتی ہے، لیکن دوسرے ضمائر میں ایسا نہیں ہے۔ دوسرے ضمائر میں یہ ہے کہ وہاں پر ضمیر شان جو ہے دوسری جو ضمائر ہیں وہ اپنے ما قبل کی طرف لوٹتی ہے، نہ ما بعد کی طرف۔ تو لہذا ایک فرق یہ ہوگا کہ ضمیر شان اپنے ما بعد کی طرف لوٹتی ہے، جبکہ بقیہ ضمائر جو ہیں اپنے سے پہلے کی طرف لوٹتی ہیں۔ دوسری فرق یہ ہے کہ وہ انہو یلازم الافراد فلا یثنى ولا یجمع۔ کہتے ہیں کہ ضمیر شان کے لیے یہ ہے اس کے ساتھ لازم ہے کہ وہ مفرد ہو، یعنی چاہے وہ مفرد مذکر ہو چاہے وہ مفرد مؤنث ہو، لیکن مفرد ہونی چاہیے، مفرد اس کے ساتھ لازم ہے۔ پس فلا یثنى ولا یجمع، پس وہ نہ تثنیہ ہوتی ہے نہ جمع ہوتی ہیں، بخلاف دوسری ضمائر کے کہ وہ ضمائر جو ہیں وہ مفرد بھی ہو سکتی ہیں، تثنیہ بھی ہو سکتی ہیں اور جمع بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ضمیر شان کے لیے ہمیشہ مفرد ہونا شرط ہے۔ اور تیسری فرق یہ ہے کہ وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا غَائِبًا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ ضمیر شان فقط اور فقط غائب ہوتی ہے، ضمیر شان غائب ہوتی ہے، ضمیر شان کبھی مخاطب نہیں ہوئی ہے، ضمیر شان کبھی متکلم کی ضمیر شان نہیں ہوتی ہے، ضمیر شان ہمیشہ ضمیر غائب ہوتی ہے، جیسے ہوا ہے یا ہیا ہے یا ہو ہے یا ہا ہے، یہ ضمائر ہیں جو ضمیر شان واقع ہو سکتی ہیں، لیکن دوسری جو ضمائریں ہیں وہ غائب بھی ہو سکتی ہے، مخاطب کی بھی ہو سکتی ہیں اور متکلم کی بھی ہو سکتی ہیں، جو بھی ہو سکتی ہیں۔ تو لہذا یہ ایک فرق ہے، ضمیر شان ہمیشہ غائب شکل میں ہوتی ہے۔ اور چوتھا ان میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وَأَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ خَبَرُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُ أَن يَعُودَ الضَّمِيرُ مِنَ الْخَبَرِ إِلَيْهِ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں فرق یہ ہے کہ یہ ضمیر شان کی خبر اس پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے، لا يقدم خبرہ علیہ، یعنی خبر جو ہے اس پر خود ضمیر شان پر مقدم نہیں ہوتی ہے، بلکہ ضمیر شان مقدم ہوتی ہے اور وہ مبتدا کہلاتی ہے، اور بعد والا جملہ جو ہے اس کے لیے خبر ہو جاتا ہے، تو لہذا یہ اس کی خبر اس کے اوپر مقدم نہیں ہو جاتی۔ وَلَا يَلْزَمُ أَن يَعُودَ الضَّمِيرُ مِنَ الْخَبَرِ، اور نہ ہی خبر سے کوئی ضمیر کا اس کی طرف لوٹنا لازمی ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی ضمیر
اس جملے کے اندر جو اس کی تفسیر کر رہا ہے یا اس کی خبر بن رہا ہے اس کے اندر کوئی ضمیر ہونا ضروری نہیں ہے جو اس ضمیر شان کی طرف لوٹے، ایسا نہیں ہے، جبکہ دوسرے ضمائر میں ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ دوسرے ضمائر میں اگر وہ مبتدا بن رہی ہوں تو اس کی طرف بات والا خبر سے آپ ضمیر کو پلٹا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور جو ہے آخری جو ان کے درمیان میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ وَأَنَّهُ يَكُونُ لِمُفَسِّرِهِ مَحَلٌ مِّنَ الْإِعْرَابِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْمُفَسِّرَاتِ، تو کہتے کہ یہ ضمیر شان جو ہے یہ مفسر کے لیے جو بعد میں آنے والا جو مفسر ہے اس کے لیے اس کا محل اعراب ہے، یعنی یہ مبتدا واقع ہوتی ہے، ضمیر شان مبتدا واقع ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، اور اس کے بعد والا جو جملہ ہوتا ہے وہ اس کی تفسیر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خبر ہے، یعنی یہ اپنے مفسر کے لیے محل اعراب رکھتی ہے، یعنی یہ اعراب کا محل رکھتی ہے، بخلاف سائر المفسرات، بخلاف دوسرے جو مفسرات ہیں وہ محل اعراب نہیں رکھتی ہیں، جیسے مثلا ضمیر عماد ہے، ضمیر جو ہے فصل ہے، اس میں وہ حالانکہ اس کے بعد جملہ آتا ہے اس کی تفسیر کرتا ہے، لیکن وہاں پر وہ ضمیر عماد یا ضمیر فصل جو ہے وہ محل اعراب نہیں رکھتی ہے، یا اسی طریقے سے دوسری ضمائر جو کہ مفسر ہوتی ہیں، بات والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے لیکن ان کے لیے وہ محل اعراب نہیں رکھتی ہے، لیکن جو ہے ضمیر شان جو ہے یہ محل اعراب رکھتے ہیں۔ تو یہ اس کی آخری فرق ہو گئی۔ تو بس اسی کے ساتھ ہمارا بحث آج یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے، اور ایک اور درس تک خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔